السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دکھ، مصیبت، پریشانی اس دور میں کون ہے جو اس سے دوچار نہ ہو، اور ہر آدمی کا سینہ بھرا ہوا ہے پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، اور وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے سامنے اسے بیان کرے، اور ایک عادت بھی بن گئی کہ جو ملتا ہے اس کے سامنے اپنی مشکلات، پریشانیاں بیان کرتے ہیں۔ تو آیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو کیسے کرنا چاہیے، اور پھر وہ کون ہے جس سے ہم اپنے دکھ بیان کریں، شیئر کریں، ہم راز بنائیں؟ تو یہ بڑی شاندار گفتگو ہونے جا رہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ بھی ہوگا، اور آپ کی زندگی میں بہت سی تبدیلیوں کا باعث بھی یہ گفتگو بننے جا رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو قبلہ، دنیا دکھوں سے بھری ہوئی ہے، ہر شخص دکھ میں مبتلا ہے، تو اسی حوالے سے ہم نے ہیرے موتی سے ایک اور ہیرا زیر گفتگو، زیر بحث لانے کے لیے منتخب کیا ہے۔ تو آپ نے اس میں لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے دکھڑے مت بیان کرو، لوگ تم سے دور ہو جائیں گے۔ یہ رب کی خاص صفت ہے کہ اس سے اپنے دکھڑے بیان کرو تو وہ اور قریب ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو کہ یہ دکھڑے کیا ہے؟ دکھڑے، بہت شکریہ علی بھائی۔ جزاک اللہ۔ دکھڑے در حقیقت دکھ ہیں، غم ہیں، جی، وہ بوجھ ہے جو ہمارے دل و دماغ پر طاری ہوتا ہے، اور انسانی فطرت ہے کہ وہ اپنا دکھ کسی کو سنانا چاہتا ہے، جی، اس کا درد کوئی سنے، ایسا ہی۔ اور وہ اپنا حال دل بھی سنانا چاہتا ہے۔ خواجہ غلام فرید علیہ رحمہ نے یہ کہا کہ کیا حال سناواں دل دا، آہا، واہ 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 کوئی محرم راز نہیں ملتا۔ واہ واہ واہ، کیا حال سناوا دل دا، کوئی محرم راز نہیں، ملدا۔ اور مجھے لگتا ہے یہ ان کے اوائل دور کی شاعری ہوگی، کیونکہ جب محرم راز مل گیا تو پھر وہ خود ہی فرمانے لگے کہ دنیا کو جیندی گولے، آہا، او ہر دم فرید دے کولے۔ واہ 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 واہ۔ اگر کوئی درد آشنا مل جائے، درد بانٹنے والا مل جائے، جی، درد میں کوئی ہمدرد مل جائے، تو بندہ کا درد ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، یعنی انسان انتہائی تکلیف میں کھڑا ہو اور کوئی اس کا محبوب آ جائے، بس ختم ہو گئی۔ واہ واہ۔ یعنی بچہ انتہائی تکلیف میں روئے جا رہا ہے، چپ ہی نہیں کر رہا، لیکن ماں آ گئی، کوئی واہ بچہ واہ چپ واہ نہیں، واہ 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 واہ، کیا اچھی مثال دی، واہ واہ، ختم۔ سبحان اللہ، سبحان، وہ بچہ جس 10 لوگوں کے قابو نہیں آ رہا تھا، کیا بات ہے، رو رو کے کیا بات ہے۔ ہلکان ہو رہا تھا، وہ آسمان اس نے سر پہ اٹھایا ہوا تھا کہ اتنا شور اس نے ڈالا ہوا تھا، آغوش مادر میں جاتے ہی ختم۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہوا کہ درد بانٹنے والا مل جائے، درد آشنا مل جائے، درد پھر درد نہیں رہتا، وہی درد قرار میں بدل جاتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ تو خواجہ صاحب نے بھی فرمایا کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، سبحان اللہ، سبحان میں سکھ نو چلے چلے پاواں۔ پاواں۔ اگر یہ راز سمجھ آ جائے کہ لوگوں کے آگے بات کرنی ہے، لوگ تو صرف مذاق اڑاتے ہیں، لوگوں کو تو اب دوسروں کی تکلیف دیکھ کر مزہ آتا، وہ اس پر میمز بناتے ہیں، وہ اس ویڈیو پر ہنس رہے ہوتے ہیں جس میں دوسرا تڑپ رہا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ المیہ ہے، المیہ ہے، المیہ ہے۔ تو آپ جب لوگوں کو بتائیں گے نا، ایک دفعہ افسوس بھی کر لیں گے، آپ کے منہ پہ سن بھی لیں گے آپ کی بات، لیکن اگر آپ بار بار آپ ان کو یہ بات کریں گے
جہاں کوئی ملا اور آپ شروع ہو گئے کہ دیکھیں میں مظلوم ہوں، میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ، تھوڑے دن کے بعد آپ دیکھیں گے لوگ آپ کو دیکھ کر ہی کٹنا شروع ہو جائیں گے. لوگ کسی کی تکلیف کو بار بار سننا نہیں چاہتے. لوگوں کو وہ بندہ اچھا لگتا ہے جو مسکراتا ہوا ہو، خوش ہو. جو ہر وقت ڈپریس ہے، جو ہر وقت انزائٹی میں، ہر وقت ڈپریشن میں، ہر وقت مایوسی کی بات ہے، ہر وقت رونا دھونا اس کا خط، اس کے ساتھ اس کے سب لوگ اس کو آہستہ آہستہ چھوڑ جاتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں وہ ہیں ہی دکھی تو ہم کیا کریں. دیکھیں تو وہ دکھ اندر ہے تو باہر تو آئے گا. ایک پاکستان کے بہت بڑے کامیڈین تھے، جی اداکار تھے بڑے. میری ان سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی، ساری دنیا کو وہ ہنساتے تھے. جب میری ان سے ایک دفعہ بات ہوئی تو میں نے ان سے ایک واقعہ پوچھا کہ آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا؟ کہاں آیا تھا. میں نے کہا اتنا بڑا دکھ؟ جی تو کہنے لگے کہ کچھ عرصے تک تو یہ واقعہ جب پیش آیا تو میں ہر ایک سے، تو آہستہ آہستہ میں نے دیکھا لوگ میرے سے دور ہو رہے ہیں، تو میں نے لوگوں کو ہنسانا شروع کر دیا. اللہ. میں نے کہا اس سے فائدہ کیا ہوا؟ کہنے لگے لوگ میرے قریب آنا شروع ہو گئے، اور پھر اس کی وجہ سے وہ جو میرا دکھ تھا وہ ختم ہو جاتا ہے. واہ لوگوں واہ کو جب واہ میں مسکراتا ہوا دیکھتا ہوں اپنے گرد گرد تو میں اپنا غم بھول جاتا ہوں. تو واہ. غم کو بھلانے کا یہ ایک طریقہ ہے. اسی لیے عارفین نے کہا کہ چپ رہ سیں تا موتی مل سیں، سبحان اللہ سبحان. صبر کریں تا ہیرے. ہیرے موتی والی بات آ گئی نا. واہ واہ واہ. یہ جو ہیرے موتی ہے یہ در حقیقت یہی ہے. چپ رہ سیں تا بہت ہی موتی مل سیں، صبر کرے. صبر کریں تا ہیرے. پاگلاں وانگو رولا پاویں نہ موتی نہ ہیرے. واہ واہ واہ. اگر تم تکلیف پر چپ ہو گئے تو تمہیں تو لازمی طور پہ جو نا موتی ملیں گے. ٹھیک. صبر کر لیا تو پھر وہ اور اچھی چیز ہے کہ ہیرے بن جائے گے معاملات، کیونکہ وہ بشری صابرین، واہ. ان کے لیے تو خوشخبری ہے. اور اگر بندے نے شور مچا دیا، جی اگر شور مچانے سے ہی تکلیف ختم ہوتی تو سارے مل کے شور مچاؤ. جی. واہ. پھر تو پوری دنیا میں ایک فارمولہ ہوتا ہے کہ جہاں کوئی تکلیف آ رہی ہے سارے مل کے شور مچانا شروع کر دو. تکلیف تو شور مچانے سے ختم نہیں ہوتی. تکلیف کے لیے تو حکمت عملی چاہیے ہوتی ہے، تکلیف کے لیے تو منصوبہ بندی چاہیے ہوتی، تکلیف کے لیے تو پراپر علاج چاہیے ہوتا ہے. واہ. تو یہ یاد رکھیں کہ خالی شور ہر ایک کو بتائیں گے آپ لوگوں سے بھی محروم ہو جائیں گے، آپ آئسولیٹ ہو جائیں گے، تنہا ہو جائیں گے، بڑھ جائے گا پھر. بڑھ جائے گا، وہ درد بڑھ جائے گا. لیکن اگر اسی درد کو درد دینے والے کے آگے رکھ دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مالک اپنے بندے سے کیا چاہتا ہے؟ کیا چاہتا ہے؟ یہ راز. یہی راز تو آج آپ نے جو گفتگو امت چھیڑی ہے بس میں ابھی تک شاید دریافت نہیں کر پائی کہ خالق بندے سے چاہتا کیا ہے. دیکھیں چلیں خالق کی بات تو ہم کرتے ہیں ابھی، لیکن اس سے پہلے میں جسٹ ایک ویسے سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. کسی کا کوئی ملازم ہے، جی غلام ہے، کوئی ملازم ہے، کوئی قریبی ہے، اسسٹنٹ ہے، کوئی ماتحت بیٹا ہے، بچہ ہے. آپ کو یہ پتہ لگے کہ یار یہ پوری گلی میں جا کے نا مطلب ہر ایک سے اپنے دکھڑے بیان کرتا ہے، میرے ہر ایک، بچے نہیں ہے، ہاں میرا وہ ہر ایک کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، ہر ایک سے جا کے یہ، آپ کو کیسا فیل ہوگا؟ بہت برا لگے گا. چاہے وہ آپ کا بچہ ہو، چاہے آپ کا ملازم ہو، چاہے آپ کا کوئی قریبی دوست ہو. بچہ ایسا کرے گا تو بہت ہی زیادہ برا لگے گا. آپ اس سے کہیں گے کہ بھائی جو بھی تھا تم مجھ سے آ کے بات کرتے، تمہیں باہر جا کے بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہماری اور آپ کی یہ غیرت گوارا نہیں کرتی اس بات کو. واہ واہ واہ. تو سوچیں جو خالق کائنات کا بندہ ہو کر اپنے دکھ درد معاملہ دوسروں کو سنا رہا ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے استاد واصف صاحب نے ایک بات کہی بڑی کمال. آپ فرماتے ہیں کہ خالق کا شکوہ مخلوق سے نہ کرو. اللہ اللہ.
یہ جو آپ جگہ جگہ جا کے سناتے ہیں جو نا، اس کی تو خالق کا شکوہ، مخلوق سے نہ کرو. خالق کا شکوہ یہ کرتے ہیں لوگ، خالق کا شکوہ. یہ جو دکھ درد اپنے دوسروں کو بتانا ہے، جی یہ در حقیقت خالق کا شکوہ کر رہے ہوتے ہیں ایک لحاظ سے. ڈائریکٹلی نہیں، انڈائریکٹلی آپ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ. میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ. استاد فرماتے ہیں کہ خالق کا شکوہ مخلوق سے نہ کرو اور مخلوق کا شکوہ خالق سے نہ کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا جامع، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہی علی بھائی، یہ روحانیت ہے، یہی فلسفہ ہے، یہ اتنا بڑا راز ہے. یہ دو جملے اگر کوئی سمجھ جائے نا، خالق کا شکوہ مخلوق سے نہ کرے کوئی، جو مرضی ہو جائے، اور مخلوق کا شکوہ خالق سے نہ. جس بات سے مالک پر حرف آتا ہو، اس کی شان ربوبیت پر حرف آتا ہو. بھئی آپ کا بنانے والا، میرا بنانے والا، جس کا آپ گلہ کر رہے ہیں اس کا بنانے والا تو ایک ہی. سبحان اللہ، سبحان. اور اس نے کہا کہ میں نے تو بڑی اچھی تخلیق کی ہے، شاندار تخلیق کی ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. سبحان اللہ. آپ مصور سے اسی کی پینٹنگ کی برائی کر رہے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اپنا دکھ خالق کے آگے رکھیں ضرور. کیسے رکھیں؟ یہ عشق کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے. اچھا. ہاں اسٹیپ ہوتے ہیں نا. پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ رکھ دیں، آپ آ جائیں. جو آپ کی تکلیف ہے سجدے میں سر رکھیں، بس یہ کہیں میرے مالک انی مغلوب فانتصر، میرے مالک میں تو کمزور ہوں، ناتوا ہوں، فانتصر تو ہی مدد فرما رہے. انی مغلوب، مالک مغلوب، تو غالب ہے، فانتصر میری مدد فرما. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میری مدد فرما، مجھے اس تکلیف سے نجات دے، مجھے اس غم سے نجات دے، مجھے اس دکھ سے نجات دے. سبحان اللہ. میرے لیے اسباب بنا، میرے لیے راستے کھول دے، میرے لیے آسانیاں پیدا کر دے. یہ تو آپ کا مطلب، آپ یہ تو کہیں نا جا کے، بجائے کسی کی برائی کرنے کے آپ اپنی بات کریں. بھئی میرے ساتھ یہ تکلیف، مجھے یہ تکلیف ہے، مجھے یہ پرابلم ہے، تو میرا مالک ہے، تو نے مجھے بنایا ہے. سبحان اللہ. میں اپنی بات کسی اور کے آگے کیوں رکھوں میرے مالک؟ کوئی اور در مجھے نظر ہی نہیں آتا. اگر کوئی ہے تو ہی بتا دے مجھے، تیرے علاوہ تو کوئی ہو نہیں سکتا. تو میری اس پرابلم کو حل کر دے، مجھے اس سے نجات دے دے. جب ہر وقت آپ اپنے خالق سے بات کرنا شروع کرتے ہیں، رات کو سوتے وقت بھی، صبح کو اٹھتے وقت بھی، رات کو نیند سے بیدار ہو گئے، آنکھ کھل گئی، جب بھی آپ رکھ کے دیکھیں. علی بھائی کئی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، مسائل بیان کرتے ہیں، ملنے آتے ہیں، دکھ درد بھی بیان کرتے ہیں اپنے. جی. دو سوال ہوتے ہیں میرے. ایک تو یہ کہ کیا شکر کے دنوں میں بھی تم اسے یاد کرتے تھے؟ شکر کے دنوں میں یعنی جب یہ تکلیف نہیں تھی تو اسے یاد کرتے تھے؟ زیادہ تر جواب ہوتا ہے نہیں. اچھا چلیں، اب تکلیف آئی ہے، اب یاد کر لیں. مجھے ایک بات بتائیں، کیا کبھی ان دنوں میں جو یہ تکلیف چل رہی ہے، آپ ہر ایک کے پاس گئے، وقت لے کر گئے، کیا کبھی آپ اسپیشلی اس کام کے لیے رات کو اٹھے، اللہ اللہ دو گانا ادا کیا، سجدے میں سر رکھ کے فریاد کی دل سے؟ اور کیا آپ نے اپنی سابقہ غلطیوں کی کوئی معافی مانگی؟ یہ اسپیڈ بریکر جو آیا ہے لائف میں، کوئی تو میسج قدرت تمہیں دینا چاہ رہی ہے، اس کو تم نے سمجھا؟ کیونکہ جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے نا، اس میں کوئی راز ہوتا ہے، میسج ہوتا ہے. واہ.
بس اس میسیج کو ڈی کوڈ کرنا ہوتا ہے. اگر آپ نہیں کریں گے وہ میسیج اور بڑا ہو کے آ جائے گا, پھر بھی نہیں سمجھیں گے میسیج اور بڑے تھے, کیونکہ قدرت آپ کو میسیج دے رہی ہے. جی. تو وہ میسیج کو آپ ریسیو کر لیں, معاملہ آپ کا سیدھا ہو جائے گا. فریاد رکھیں. زیادہ تر لوگ یہ بتاتے ہیں کہ نہیں. تو میں نے پوچھا کہاں کہاں گئے, فلاں بابا کے پاس گئے, فلاں کے پاس گئے, اس سے ٹائم لیا, اس سے ڈاکٹر کو دکھایا, تو اس کو دکھایا, تو اس کو دکھایا. اتنی مطلب پوری مخلوق کوئی نہیں چھوڑی انہوں نے. لیکن خالق مخلوق سے تو وقت لینا پڑتا ہے. اللہ 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 اللہ. اور وہ اس کا جو پی اے ہے وہ پہلے ہی بتا دیتا ہے صاحب کے پاس ٹائم تھوڑا سا ہے بھائی, تو 10 منٹ ملیں گے آپ کو. اتنی دور سے آئے, اتنی تیاری کر کے, فوکس کر کے, موبائل بند کر کے, سائلنٹ ہو کر مطلب بات کر رہے ہو, اتنی توجہ سے ہم اپنی عرضی پیش کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ. کیا کبھی اتنی توجہ سے آپ اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں بھی سجدہ ریز ہوئے جا کر بات کی آپ نے؟ کیوں نہیں ہوتے ہم؟ آپ کے خیال میں کیا بچا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارا جو کنیکشن ہے نا بہت کمزور ہے. بلیو نہیں ہے ہمارا. لوگوں پر تو ہے, زبانی کلامی ہے. ہم یہ پڑھتے ضرور ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں. لیکن جب مدد مانگنے کا وقت آتا ہے تو ہم کہیں اور جا رہے ہوتے ہیں. اللہ اللہ. کس کس کے ہم نخرے نہیں اٹھاتے. ہر جتن. خالق اپنی مخلوق سے چاہتا کیا ہے؟ کیا چاہتا ہے؟ سب سے سپریم اگر کسی کو رکھو تو میری ذات کو رکھو. سبحان اللہ. تم لوگوں کے پاس جتنا تیار ہو کے, جس طریقے سے, جتنا انہماک سے, کبھی میرے پاس اس انداز سے آؤ, تمہیں دکھ نہیں رہیں گے. علی بھائی, جس کے پاس سب سے زیادہ ہمارے لیے وقت ہے, ہم اسی کو وقت نہیں دیتے. سب سے لاسٹ میں رکھا ہوا ہے. وہ بھی بس رسمن, نماز بھی ادا کریں گے تو خیال کہیں ہے, ذہن کہیں ہے, یہ دل لوگ کہیں ہے. سوال کہتے ہیں کہ جناب آپ جب 5 وقت نماز پڑھ لیتا ہے تو رات کو اٹھ کر سجدہ ریز ہونے سے کوئی خاص. وہ 5 وقت بھی ہم کیسے ادا کرتے ہیں وہ بھی ہم سمجھتے ہیں. تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز. نہیں, وہ نماز بھی بس ایک ہم رسم ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ادا کرنی. کبھی اس کی روح کو نہیں سمجھ پاتے. کہہ تو رہے ہوتے ہیں ہم کہ تیری عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں, لیکن جب مدد مانگنے کا وقت آتا ہے نا تو ہم ہر جگہ بھاگتے ہیں. حقیقت. اچھا قبلہ, خالق کائنات سے اللہ رب العزت سے اپنے دکھڑے بیان کریں, لیکن یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے. ہماری تعلیمات تو یہ ہیں کہ اس سے ناشکری نہ کریں, تو یہ دکھڑے بیان کرنا ناشکری کے زمرے میں نہیں آ جائے گا؟ اسٹیپ ہے عام لوگوں کے لیے, یہی ہے کہ وہ آئیں اپنا دکھ بیان کریں, نماز سے اور صبر سے مدد چاہیں. یہ ابتدا ہوتی ہے کہ آپ بیان کریں. پھر جب بیان کرنے لگتے ہیں, مالک کے ساتھ ایک کنیکشن جڑ جاتا ہے انسان کا, تو پھر وہ راز سمجھ میں آ جاتا ہے کہ سب کچھ تو وہیں سے ہے, واہ واہ. دکھ بھی وہیں سے ہے اور سکھ بھی وہیں سے ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ بس میرا بندہ مجھ سے راضی رہے. پھر تو جہاں صبر کا حکم ہوتا ہے وہاں پھر اللہ والے شکر کر رہے ہوتے ہیں, سبحان. پھر مقام اور ہو جاتا ہے. فرسٹ اسٹیپ ہے.
دیکھیں آپ کو اپنی بات کرنی چاہیے اپنے خالق سے. اور علی بھائی آج ایک راز بتا دوں. جی. یہ راز ایک ایسا راز ہے کہ اگر کوئی شخص دل میں یہ نیت کر لے میں آج کے بعد کبھی بھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا. مانگنا ہے میں اپنے خالق و مالک سے ہی مانگوں گا اور وہ دینے پر قادر ہے. یقین کریں جس دن بندہ یہ نیت کر لے اور اس کے بعد وہ اس پر قائم بھی رہے جو مرضی ہو جائے نہیں مانگوں گا میں اسی سے. پھر آپ دیکھیں کام بننا کیسے شروع ہو جاتا. سبحان اللہ. سبحان جو کائنات کا مالک ہے جو رب العالمین ہے کسی کا بھروسہ اس پہ آ جائے ہے نا. میرے سید عالم ہمارے آقا و مولا سیدی و مولائی حضور جاند عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں چاند اور سورج لا کے رکھ. اللہ اللہ اللہ. جب بھی میرا تعلق اپنے رب کے ساتھ اور رب کا پیغام لے کر ہی میں آگے بڑھوں گا. یقین کی بات ہے نا جو مرضی ہو جائے. اگر بندہ ایک دفعہ یہ نیت کر لے کہ میرے ساتھ زندگی میں جو بھی ہوا میں مانگوں گا اپنے رب سے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا. سبحان اللہ. بس اتنی سی بات ہے. ایک دفعہ یہ ارادہ کرنا یہ نیت کرنا. لیکن یہ یاد رہے کہ خالق سے اگر یہ وعدہ کر لیا ہے نا جی تو وہ آزماتا ضرور ہے پھر. اچھا. کہ جو بات کر رہا ہے کہ قائم بھی رہے گا کہ نہیں. اگر اس آزمائش سے نکل گیا پھر آپ دیکھیں مطلب کیسے آزماتا ہے. کبھی کوئی ایسا وقت آ پڑا اور سنگی بیلی سب کہنے لگے یار فلاں جگہ چلے جاؤ تمہارا کام ہو جائے گا. مانگ لو جا کے اس سے. مانگو اپنے رب سے. استقامت چیک کرے گا وہ. سبحان اللہ. یقین آپ کا بلیو. واہ واہ. یہ راز ہے. اس راز کو جو پا گیا نا اور یہی وہ پیریڈ ہیں لوگ. واہ 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 واہ. بہت اہم سوال کا جواب ملا. باقی دیکھیں اسباب کی دنیا ہے آپ کو اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں. جی. مطلب کوشش کریں اپنے معاملات سیدھے کریں اپنی خامیوں کو دور کریں اپنے معاملات. جیسے ایک صاحب سے ہم نے کہا کہ بھائی کوشش کرنی چاہیے تو وہ کہنے لگے صاحب تسلیم صاحب جب اللہ کے ذمے ہے رزق ساری چیزیں لکھی بھی ہیں تو کوشش کی کیا ضرورت ہے. سوال تو بنتا ہے. تو میں نے کہا ایک بات بتائیے جو آپ کا لکھا ہوا ہے وہ کتنا ہے ذرا مجھے دکھائیے. واہ 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 واہ. کہنے لگے نہیں وہ تو ہم کو نہیں معلوم. تو میں نے کہا آپ کو تو کوشش کا حکم ہے نا تو آپ وہ کیجئے. سبحان اللہ. آپ اس سے کیوں دور ہو رہے ہیں جو کام آپ کے ذمے ہیں. یا تو مجھے دکھائیے کہ ہاں یہ لکھا ہوا ہے آپ کا. یہ تو بات طے ہے کہ لکھا ہے کتنا ہے. لیکن کتنا لکھا ہے یہ تو آپ کو نہیں پتا. آپ کے ذمے کوشش کرنا ہے تو اپنے کام معاملات کو بہتر کریں. دور حاضر کے حساب سے اس کے اندر جو بہتری لا سکتے ہیں اس کو جتنا آپ اپ گریڈ کر سکتے ہیں کریں اور نتیجہ اس پہ چھوڑ دیں. واہ. یہ کچھ باتیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں. ہم نے بتا دیا کہ آپ سجدہ کریں رات کو جائیں تو لیکن وہ شوق نہیں بن پاتا. اصل میں روزانہ پریکٹس کرنی پڑتی ہے. شروع میں تھوڑا سا جھجک ہوتی ہے شروع میں تھوڑا سا پرابلم ہوتی ہے بندے کو ایک جھجک ہوتی ہے کہ میں کیسے بات کروں اپنے خالق سے. اللہ اللہ اللہ. مشکل لگتا ہے لیکن سوتے وقت روز اگر وہ باتیں کرنا شروع کر دیں میرے مالک آج کا دن میرا
ایسا گزرا، کوئی نماز اگر رہ گئی تو معافی مانگ لیں کہ آج ایک اس میں تاخیر ہو گئی، یہ غلطی مجھ سے ہوئی، آج یہ اچھا کام مجھ سے ہوا، میرے مالک قبول فرما لے، میرے مالک راضی ہو جا، مجھے معاف کر دے، میں بھی معاف کرتا ہوں ہر مخلوق کو، تیری ساری مخلوق، تو بھی مجھے معاف کر، میں تجھ سے راضی، تیرے بندوں سے راضی، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ جب گفتگو کرنا شروع کرتے روزانہ صبح اٹھ کے، میرے مالک میرا دن برکت والا بنا دے، آسانی والا، خیر والا بنا دے، میرے مالک میں اس کام کے لیے جا رہا ہوں، کامیابی دے دے، میرے مالک مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دے، یہ آپ اپنے دل میں روزانہ بات کرنا شروع کریں، آپ دیکھیں گے آپ کو جوابات ملنا بھی شروع ہو جائیں گے۔ اچھا واہ، آپ کو کہیں نہ کہیں سے وہ جواب فیل ہو جائے گا کہ جواب آ گیا۔ پکی بات۔ ہاں، کوئی بات ہو رہی ہے، وہ بات، اسی بات میں آپ کا جواب ہے، کوئی ویڈیو آپ سن رہے ہیں اس کے اندر آپ کا جواب ہے، کہیں آپ پہنچے وہاں کسی نے وہ بات کی، آپ نے اس کو لنک کیا، آپ نے کہا جی جواب مل گیا، میں نے بات کی تھی، صبح عرضی ڈالی تھی، جواب آ گیا، رات کو میں نے یہ پیش کی تھی عرضی، جواب آ گیا۔ جوابات ملتے ہیں، باقاعدہ ملنا شروع ہو جاتے ہیں، واہ وہ اشارے سمجھ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ واہ، تو جتنا آسان اپنے خالق و مالک سے تعلق بنانا ہے نا، اتنا تو کہیں اور ہے ہی نہیں، کیونکہ وقت کی قید نہیں ہے، اسپیسیفک کوئی جگہ نہیں ہے کہ وہاں جا کے آپ نے ملاقات کرنی۔ وہ قبلہ پرابلم وہیں آتی ہے، وہ جیسے آپ نے صبح نیت کر کے نکلے میرے مالک میں اس کام سے جا رہا ہوں، میرا یہ کام آسان کر دے، اب وہ کام ہوا نہیں ہماری سوچ کے مطابق، تو پھر وہ لوگ بیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، آپ کا کام ہے روزانہ دعا کرنا، اگر وہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا، نصیب میں ہوگا، ہو جائے گا، نہیں ہوگا تو مالک کی مرضی ہے، صبر کریں، صبر کریں، دیکھیں اس کا رزلٹ کیا آتا ہے، ہو سکتا ہے اس سے بہتر آئے، انشاءاللہ تعالیٰ، سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اس سے بہتر چیز ملنے والی ہوتی ہے۔ یقیناً۔ آپ کا کام ہے دعا کرنا، غلام کا کام یہ نہیں کہ وہ مالک کے معاملات پر اعتراض کرے۔ واہ 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 واہ، ایک جانور بھی آپ دیکھ لیں جو دروازے پہ ہوتا ہے، جس کو ہم ایک نجس جانور کہتے ہیں، کتے کو دیکھ لیں کہ وہ کیسے مالک کے دروازے پہ پڑا رہتا ہے، ٹکڑا ڈال دیا جب بھی ہوگا، اس کو جتنا بھگا دیں پھر شام کو آ جائے گا، تھوڑا سا آ کریں پھر آگے بیٹھ جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک جانور آپ کو سکھاتا ہے، پھر چند ٹکڑے اس کے آگے ڈال دیتے ہیں تو وہ اتنی وفاداری دکھاتا ہے آپ کو، تو مالک ہمیں کیسی کیسی نعمتیں دیتا ہے، سبحان اللہ، اور وہ فرماتا ہے کہ تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ، اللہ اکبر، اللہ اس کی نعمتوں کا ہم شمار کرنا چاہیں نہیں کر سکتے۔ تو یہ نہیں ہے کہ میں نے جو کہا ہے وہ ایسا فوراً ہی ہو جائے، اسباب کی دنیا ہے، آپ مانگ رہے ہیں، سبب بننا شروع ہو جائیں گے، بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، لیکن اس سے آپ کا دل مطمئن ہونا شروع ہو جائے گا، جب اشارے ملیں گے آپ حیران ہونا شروع ہو جائیں گے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قبلہ آپ نے فرمایا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ اسے چاہو، اسے چاہا جائے، تو کیسے پتہ چلے کہ ہم سب سے زیادہ اسے چاہتے ہیں، کیسے ریکگنائز کریں ہم؟ دیکھیں، جتنا ہمیں حاصل کر کے خوشی ہوتی ہے، پا کر خوشی ہوتی ہے، اپنی بات ہماری مان لے ہمیں خوشی ہوتی ہے، اتنا اس کی راہ میں جب تقسیم کر کے ہمیں خوشی ہو رہی ہوتی ہے، اتنا جب ہمیں نہیں مل رہا ہوتا، جب بھی ہم اسی طریقے سے راضی ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ معاملات ہمارے سیٹ ہو گئے، راضی ہونا شروع ہو گیا۔ قبلہ آپ نے فرمایا کہ خالق یہ چاہتا ہے کہ اسے سب سے زیادہ چاہو، ہم چاہتے ہیں اسے سب سے زیادہ چاہیں، تو ایسے کوئی معمولات، ایسے کوئی طریقے، آپ کے کچھ قیمتی نسخے مجرب، تو کچھ اس میں سے عنایت فرمائیں کہ ہمارے سننے والے قرب الہی کے لیے کیا؟ لیکن دو کام تو سب سے پہلے ہونے چاہیے۔
ایک تو میں نے عرض کی کہ سوتے وقت کے معاملات کو بہتر کریں، لاسٹ مومنٹ پہ نا مطلب گفتگو کر کے سوئیں اپنے رب سے، دعائیں مانگ کے، گفتگو کر کے، معافی مانگ کر سو جائیں، اور صبح اٹھ کر بھی سب سے پہلے دعا مانگیں، اس سے اپنے معاملات آسانی مانگیں، خیر مانگیں، برکت مانگیں، خوشحالی مانگیں، سبحان، ٹھیک ہے، اور آسانیاں بانٹنے کی دعا مانگیں، ٹھیک ہے۔ تو بس اس طرح صبح کی شروعات ہو، اس کے بعد دن میں جب بھی نماز پڑھیں اور آخری سجدہ کریں تو وہ تھوڑا سا طویل کر لیں۔ اللہ، آخری سجدہ ہاں، دن کا جو آخری فرض سجدہ نماز ہے، کا کوئی بھی مطلب نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر مطلب کسی ایک وقت میں بیٹھ جائیں اور اپنا تھوڑا سا اس وقت ایک تعلق وہاں جوڑیں، معاملہ رکھیں، سبحان اللہ، تھوڑی دیر گفتگو کیا کریں بیٹھ کر، دل ہی دل میں آپ بات کیا، ماشاء اللہ، استغفار کو کثرت سے پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، درود پاک زیادہ پڑھیں۔ اور ایک کام ایسا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کو بہت قریب کرتا ہے رب سے، جی، انتہائی قرب کا ذریعہ ہے، کہ روزانہ قرآن پاک پڑھیں سبحان اللہ، اور سمجھ کر پڑھیں، معنی اور مفاہیم پہ غور اور فکر کر کے پڑھیں، روز لازمی قرآن پڑھیں، بھلے ایک آیت پڑھ سکتے ہیں، ایک پڑھیں، سنیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں چینج آنا شروع ہو جائے گا، انشاءاللہ، آپ کا تعلق جڑنا شروع ہو جائے گا، بہاریں آنا شروع ہو جائے گا، سکون قلب نصیب ہونا شروع ہو جائے سبحان اللہ، گا۔ کبھی بھی کوئی واقعہ ہو جائے زندگی، اس واقعے کو کہیں نہ کہیں سمجھنے کی کوشش کیا کریں کہ زندگی میں واقعہ کیوں آیا، کیوں آیا، کیوں ہوا، اس کے پیچھے راز کیا، کہ میری کوئی غلطی تو نہیں، کوئی ایسا سبب تو نہیں ہے، اس میں میسیج کیا چھپا ہوا ہے۔ جس دن آپ کو میسیجز سمجھ آنا شروع ہو گئے لائف میں، سبحان اللہ، عام لوگوں کے لیے اتفاق ہوتا ہے، لیکن خاص لوگوں کے لیے انتظام ہوتا ہے، اہتمام ہوتا ہے، انشاءاللہ، ایسے واقعات نہیں ہو جاتے۔ آپ کی زندگی میں کوئی آیا، کوئی گیا، ہم خواہ کوئی چھوڑ کے چلا گیا، رو رہے ہیں بیٹھ کے، ارے اس نے دھوکہ دے دیا، بے وفا نے، بھئی کسی بے وفا سے اللہ نے تمہاری جان چھڑا دی، شکر ادا کرو، معاملے کو نمٹاؤ۔ تو جب راز سمجھ میں آتے ہیں تو زندگی میں آسانی آنا شروع ہو جاتی ہے، پھر بندہ گلے شکوے سے نکل جاتا ہے، اور جب بھی کوئی بات کرنی ہو دل کی تو مخلوق کے بجائے خالق سے کریں۔ ماشاءاللہ، تو بہت بہت شکریہ۔ تو سامعین عزیز وقار، وہ ہمدرد، وہ رازدار، وہ مہربان کون ہے؟ آپ نے سماعت فرمایا ہمارا اللہ ہے۔ امید ہے کہ آپ اپنے رب سے قریب ہوں گے، اپنی شکوے، اپنی شکایتیں، اپنے دکھڑے اس سے بیان کریں گے، کسی اور سے نہیں کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ زندگی میں بہترین تبدیلی آئے گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔